بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، جو بات حضور نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ، بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اس دن کے واقعے کی تفصیل بتائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے جبریل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال خلاف معمول دوبارہ کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، وَأَقْرَبُ أَبَاهُ، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمہ الزہرا پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ جبریل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، بار الہی روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرمانا۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور کے وصال پر کہا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط عالم سے شق ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسل، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ اکرام تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دلوگیر رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عازم فردوس بری ہوئی۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ لگنے دینا۔
حضرت اسما نے کہا، اے بنت رسول اللہ، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا۔ چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئی۔ سید النساء فاطمۃ الزہرا کی 6 اولادیں ہوئیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، رقیہ اور حضرت زینب۔ محسن اور حضرت رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضور کی نسل فاطمۃ الزہرا سے ہی باقی رہی۔ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا خاندان اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، فاطمہ میرا پارہ گوشت ہے۔ جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے شوہر نامدار اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالی نے آیت تطہیر نازل کی۔